وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 4 سے 5 تک 6 تک 4 سے 6 تک آج کا سبق ہے. اور آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پائیں. اکرم سورہ سجدہ لفظی ترجمہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا ہے تاکہ یہ لوگ راستہ پالیں. سامعین اکرام، مضمون جاری تھا یہ اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں 3 مباحث ہیں. ایک تو جو ماننے والے نہیں ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، رب العالمین کا نہیں ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ گھڑا ہوا ہے بلکہ یہ حق ہے رب کی طرف سے. پھر اس میں مضمون یہ ہے کہ اس یعنی رسول کی اول ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، وہ ڈرانا ہوتا ہے. اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راستہ پالیں. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سامعین اکرام، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کا یہ ڈرانا جو ہے کیوں بنتا ہے اس کی میں نے جو بات کی تھی اختصار سے میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. انسان دیکھیں اندھیرے میں ہے، یعنی اس کا مقصد حیات اس کو اپنی عقل، جو اس کے پاس عقلی قوتیں ہیں، اس سے معلوم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کسی جاننے والے کے پاس اسے جاننا پڑے گا، جو سب سے پہلے رسول ہیں. پھر آج قیامت تک جو نائبین رسول ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں اور لوگوں کو ڈرائیں اور لوگ ان کے پاس جائیں اور ان سے سچ کا پتہ چلائیں. تو ایک بات یہ ہے، یعنی ڈر سنانا اس لیے بنتا ہے
کہ انسان اپنے قوت علم سے حقیقت کے بارے میں نہیں جان سکتا، اس کو پھر جاننا چاہیے کسی خبردار آدمی سے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان اس کے بارے میں پوچھو کسی خبردار آدمی سے۔ تو پھر یہ ہے کہ منزل کا پتہ چلانا اور منزل تک پہنچنا، یہ دو باتیں ہیں سامعین اکرام جس کے بارے میں ہم تو غور نہیں کرتے کسی بات کے بارے میں بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلنا چاہیے، یعنی ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کیوں عطا کیا ہے، پھر اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ کار لعلہم یہتدون میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو بتائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمائندہ جو کہ پیغمبران کرام ہیں، تمام پیغمبران کرام، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور پھر جو ہے پیغمبر کے بعد ان کے جو نائبین ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں ان کا درجہ بنی، یعنی وہ ڈیوٹی وہی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ اللہ الذی، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جا ٹھہرا تخت اقتدار پہ۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دو مددگار اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اور افلا تتذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تذکر، غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی غور کرنا چاہیے تمہیں سامعین کرام۔ بہرحال اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یعنی نزول، دیکھیں اب تک نزول کتاب کی بات ہوئی آیت نمبر 1 میں کہ یہ کتاب کا نزول جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ رب العالمین ہے، پھر یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خلاقیت بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو زمین اور آسمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں 6 دنوں میں، اور پھر 6 دنوں کا مطلب سامعین اکرام 6 ادوار میں، 6 زمانوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام تدریج سے ہوتا ہے، درجہ بدرجہ۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر جب کائنات کو پیدا کر لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر جا ٹھہرا عرش پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت اقتدار، اللہ تعالیٰ تو کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی جگہ متعین کر سکیں کہ وہ تخت پہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے تخت اقتدار، یعنی تمام انتظام اسی کے پاس ہے، تخلیق اس کی ہے اور اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تمہارے لیے لوگوں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مدد اگر تمہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو انسان کو تو سامعین کرام مدد درکار ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ انسان دیکھیں تمام مخلوقات محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تو ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اصل میں خرابی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے ظاہر کو اپنی منزل، ظاہر پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر ہی سے
ظاہر کو کامیابی سمجھ کے، ظاہر کو اپنی کامیابی سمجھ کے ظاہری سے مدد مانگتے ہیں. جیسا کہ آج کل معاشرہ ہے سامعین کرام، سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرہ جو ہے اس کا اعتماد جو ہے ظاہر پہ ہے، ہمارا اعتماد ظاہر پہ ہے. آپ دیکھیں نا عام طور پہ معاشرے میں کیا ہے، یا بے ایمانی تیرا آسرا. تو بے ایمانی ہر شعبے میں بے ایمانی ہے، سرکاری ملازمت ہے یا نجی ملازمت ہے، عام طور پہ جہاں جس کو موقع ملتا ہے ٹیکہ لگانے کا، بے ایمانی کا، وہ لگا دیتا ہے. اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض کوئی انجام صحیح طریقے سے انجام، خیانت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، غیر اللہ پہ بھروسہ کر کے غیر اللہ سے مدد کا طالب ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں سامعین کرام ایک ایسی بات ہے جس پہ غور کرنا چاہیے. اور اس میں جو ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک بنیادی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ ظاہر کی دنیا پر دھوکہ کھا گئے اور ظاہری کو آپ نے اصل سمجھ لیا اور اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو تو یعنی آٹومیٹکلی، جیسے انگلش میں قدرتی طور پہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی اور غیر اللہ پہ ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا غیر اللہ پہ کیسی ہماری توجہ بڑھ گئی ہے. عرض کرتا ہوں نا، ایم پی اے کے عہدے ہیں، الیکشن کے کتنے لوگ اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، فصلی بٹیرے جو ہیں، اور ایم این اے، ایم پی اے، پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں پھر ایک دوڑ لگ جاتی ہے، گاڑیاں جو ہے نئی خرید لی جاتی ہیں اور وہ بس اسمبلیوں میں آتی جاتی ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سے آپ امیدیں لگا لیتے ہیں. یہ عہدے، سب سے پہلے عہدے سرکاری ہوں یا عوامی عہدے ہوں، اس سے آپ دیکھیں نا یہ بلدیاتی الیکشن میں کس طرح ایک ایک سیٹ کے لیے عام سی نشست ہوگی کونسلر کی، اور ایک نشست ہوگی اور 16 امیدوار ہوں گے اس کے. یہ ظاہر کی طرف متوجہ آپ ہو جاتے ہیں اور ظاہری سے آپ پھر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ ظاہر میری مدد کرے گا، ظاہر کو میں حاصل کروں. آپ دیکھیں اونچی اونچی ڈگریاں آپ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ ظاہر سے مدد طلب کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، تعلیم حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری توقع، پھر آپ دیکھیں ایک شخص جب سرکاری ملازم ہو جاتا ہے یا کوئی آفیسر بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دے دیتا ہے تو کس طرح وہ لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، سرکاری کاموں میں بھی اور غیر سرکاری جو عوام کی جیبوں پہ کیسے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. یہ تو رشوت ستانی، کرپشن ایک عام داستان ہے سامعین کرام. کیا چپڑاسی اور کیا وزیر اعظم، میں زیادہ عہدوں کے نام نہیں لیتا، مطلب یہ آپ سب جانتے ہیں تمام محکموں میں کرپشن، جس کو جہاں موقع ملتا ہے کرپٹ، وہ آفیسر جو ہے کرپٹ ثابت ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا، اکثریت یہ ہے. پھر آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ نہیں پوری کرتے. تو اس تمام گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی، یہاں اللہ تعالیٰ بھی دوسری آیت میں پہلا ہے اور اس آیت میں بھی ہے، ثم استوى علی العرش، پھر تخت اقتدار پر قائم ہو گیا، یعنی سارا انتظام، ساری تدبیر، یدبر الامر، ابھی آ رہا ہے، تدبیر کام کی وہی کرتا ہے. اور تخت اقتدار، اقتدار کا مالک، بادشاہ حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ تو ایک ایسی ذات ہے سامعین اکرام کہ اگر آپ اس پہ بھروسہ کر لیں، اللہ ہی سے مدد چاہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد تو عام ہے لوگوں کے لیے. رحمان، صفت رحمان ہے نا اس کی،
ویسے تو تمام مخلوقات کو وہ رزق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں سے اگر کوئی اس کی ربوبیت سے انکار کر دیتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. ایک تو عام ہے، لیکن اگر آپ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں، باطن کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، تو پھر یہ ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ کے الفاظ آتے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پھر بندہ کہہ اٹھتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. بندہ پھر یہ کہہ اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامنے کرام، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی. اور نعم المولا نعم النصیر، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے. تو بہرحال یہاں ولی دوست اور کارساز، ظاہر ہے پھر مددگار بھی آ جاتا ہے، تقریباً ملتے جلتے معاملے ہیں صاحب اکرام. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں 6 ادوار میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے. پھر ثم استوى علی العرش، پھر تخت اقتدار پر قائم ہو گیا. اب ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع تتذکرون افلا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس بات میں غور کرو کہ خالق سماوات والارض وہی ہے اور اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی. لمن الملک اليوم، قیامت کے دن سوال ہوگا نا کہ کون ہے آج، بادشاہی کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار. اس دن بادشاہی ظاہر ہو جائے گی. آج بادشاہی، اب بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی سارا انتظام اس کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا تھوڑا سا یقین اس میں کچا پکا ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری نظریں باطن سے زیادہ ظاہر پر ہیں اور ظاہر ہی سے ہم مدد کے طلبگار ہیں. عام طور پہ یہ مرض بہت عام ہے سامنے کرام، ظاہر سے ہم مدد کے طلبگار ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ مرض ہیں، اپنے مرض سامنے کرام. قرآن کے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن نصیحت ہے، اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. تو اب آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ سوچنا چاہیے. یدبر الامر من السماء، لفظی ترجمہ تدبیر کرتا ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف اس کی ایسے دن میں، فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار جو ہے ہزار سال جو تم شمار کرتے ہو، اس کی مقدار اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال. تو آپ لگا لیں 1000 سال جو ہیں 1000 سال ہو گئے، پھر آپ اس کو 365 میں جمع کریں. بہرحال یہ جمع تفریق کی بات نہیں ہے، اس میں سامعین کرام جو اس کا اصل مضمون ہے اس کو بے ذرا غور کریں. اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام کا طریقہ ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم زیادہ سوچ نہیں سکتے، یعنی اینڈ تک ہماری عقل اس میں کام نہیں کرتی. جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو آپ سوچیں اور اس سے عبرت حاصل کریں. اس میں مضمون یہ ہے اللہ الذی یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. کیا مطلب؟ اس آسمان سے مراد وہ آسمان نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، اوپر ہے. آسمان مطلب غیب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو باطن ہے. باطن میں سب سے پہلے ایک کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین پہ ظہور پذیر ہوتا ہے. یعنی باطن سے ظاہر کی طرف اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. پہلے تو باطنی ارادہ کر لیتا ہے، پھر وہ جب پوری ہوتی ہے
تو وہ تقریباً اللہ تعالیٰ کے ایک دن میں ہوتی ہے اور تمہارے وہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو تدریج سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زمین پہ نافذ ہوتا ہے وہ فیصلہ. مثال کے طور پہ آپ کو عرض کروں، زیادہ اس میں وہ چونکہ میں نے آپ کو کہا نا جو چیز بھی باطن سے تعلق ہوتی ہے تو وہ پھر متشابہات میں ہوتی ہے، یعنی اس کا صحیح معنی ہم نہیں جان سکتے. تو یہ بھی تقریباً آیات متشابہات آپ اس لحاظ سے کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ ان کی ترتیب بتا رہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. تو اچھا، اب میں نے آپ کو کہا اس میں مضمون کیا ہے. ایک تو یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں ثم استویٰ علی العرش، تخت اقتدار. تو پھر تدبیر، کام کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ قرآن کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ خَلَائِفَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ او کما قال. فرعون تھا، ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے دبا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہوئی، وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا. یہ دیکھیں ارادہ اور تدبیر، یعنی پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر اس کی تدبیر ہوتی ہے، لیکن پھر وہ آتی ہے. تو آپ دیکھیں کیا کیا حالات تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ مظالم کی چکیوں میں پس رہی تھی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی یہ چاہت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ فرعون جو تھا، یعنی اسباب کس طرح برابر ہوتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے ان کو نبوت ملی. سب سے پہلے جو ہے بچے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا. ثم جئتک علی قدر یا موسیٰ، یعنی آپ دیکھیں بچوں کے قتل کا حکم فرعون نے دیا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، بچے پیدا نہ ہوں، ان کی آبادی نہ بڑھے. بہرحال وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو بکس میں ڈال کے فرعون کے گھر میں آ گیا وہ، اور پھر انہوں نے اس کو شہزادہ بنا لیا اپنا، اور پھر ماں کے پاس واپس کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ تدبیر کام کی، ارادہ اللہ من السماء الی الارض. پھر وہ ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کس طریقے سے ظہور پذیر ہوتا ہے. ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ قتل ہو گیا، شہزادے تھے اور انہوں نے ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا غیر ارادی طور پہ. پھر وہ بھاگ گئے، یہ میں مختصر کر رہا ہوں، بھاگ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں شادی کر لی، بچے ہو گئے. پھر وہ فرعون مر گیا تھا، اس کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا چلو اپنے وطن چلتے ہیں. ان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. راستے میں رات ہو گئی، سردی تھی، دور سے آگ دیکھی انہوں نے. اب یہ تدبیر یدبر الامر من السماء الی الارض کی میں تفصیل کر رہا ہوں. پھر وہ درخت میں آگ دیکھی، حیران ہو گئے. تو آواز آئی کہ نہیں یہ تو آگ نہیں ہے، اے موسیٰ یہ تو میں ہوں، انی انا اللہ فاخلع علیک، جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس. تو بہرحال وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ. گئے، معجزات دکھائے اور اس سے کہا کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، تزکیہ کر لو. هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی. فرعون کو دعوت دی، اس نے نہیں مانا. پھر وہ 30 سال لگ گئے اس میں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تربیت بھی کرتے رہے، اور 30 سال کے بعد جو ہے ان کو حکم ہجرت ہوا کہ جاؤ اب چھوڑ دو، یہاں چھوڑ دو اس کو. اور سارے انہوں نے اپنے وطن والوں کو لے کے چلے گئے، اور ان کے سامنے ان کا دشمن، یعنی فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کرنا تھا تو وہ غرق ہو گئے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سارا سمندر میں دریا برد ہو گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ یدبر الامر من السماء الی الارض،
یہ تو دیکھیں خاص اللہ والے جو ہیں وہ پھر جو مومن ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ تدبیر اقتدار بھی اس کے پاس ہے، تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، اور تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ وقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ یومن ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے پھر وہ ہو جاتا ہے، لیکن ظہور پذیر کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال، یعنی اللہ تعالیٰ تدریجاً اپنے کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے کام کرتا ہے۔ اس میں مضمون سامعین کرام یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ کے اوپر اعتماد، کامل بھروسہ، پھر اس کے وعدوں کو سچا جان کے انسان اپنی زندگی گزارتا رہے، اپنا کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا یعنی جو قوانین ہیں، جو ارادے ہیں، باقی تو ارادے اللہ کے ہیں، نتیجہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بھی کام کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ تو خاص طور پہ سامعین کرام۔ تو یعنی انسان کو اپنی ڈیوٹی کرتے رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ عالم، یہ ذات جو ہے، ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ساری تدبیر کرنے والا، جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو، ظاہر اور باطن، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دیکھنا چاہیے، اس کے ارادوں کو دیکھنا چاہیے، اس کی خواہشات کو اپنی منزل بنا کے انسان جیے تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر العزیز اس میں ہے، غالب، کیا مطلب؟ بے مثل غالب، جو چاہتا ہے، فعال لما یرید، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور الرحیم، الرحیم کا مطلب یہ ہے مہربان، لیکن ایسا مہربان قدردان، یعنی ہر کام کی انسان کے جو بھی وہ کام ہے اس کے مناسب اس کی قدردانی کرتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا جب شکریہ ادا کرتا ہے اور شکریہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ تو ایک آیت اور بھی میں آپ کو یاد دلا دوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، تو بہرحال یہ ساری حقیقتیں ہیں اور مضمون ابھی جاری ہے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا تخت اقتدار پر۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی دوست یا مددگار، ولا شفیع، اور نہ شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟
یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر کرتا ہے وہ کام کی آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر وہ فیصلہ بڑھتا ہے اس کی طرف، فی یومن یعنی ظہور پذیر ہوتا ہے، فی یومن ایسے دن میں کانا مقدار الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوتی ہے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ذات عالم الغیب جاننے والی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، العزیز وہ غالب ہے، الرحیم مہربان ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون God is He who created the heavens and the earth and everything between them in 6 days, and then established Himself on the throne. Apart from Him, you have no master and no intercessor. Will you not reflect? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. He regulates all affairs from the heavens to the earth. Then it ascends to Him on a day the length of which is 1000 years by your count. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. That is the knower of the invisible and the visible, the powerful, the merciful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔